अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में हमने आज 3 अहम इश्यूज़ को डिस्कस करना है। सो गेटिंग ऑन विद इट, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनाब, गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा सेनेट की कायमा कमेटी में आज़म सवाती साहब ने बड़े हमले किए ECP के ऊपर और बड़ी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की और उसके बाद इल्ज़ामात भी लगाए कि ECP ने पैसे लिए, फिर रिगिंग के इल्ज़ामात लगाए, इलेक्शन कमीशन में धांधली के इल्ज़ामात लगाए। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें फवाद चौधरी साहब भी उनके साथ बैठे थे और इन्हीं इल्ज़ामात को और इन चीज़ों को रीइटरेट किया गया। जनाब, आज ECP का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आया है। आज़म सवाती साहब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका सबूत मांगा गया है, न सिर्फ आज़म सवाती साहब से बल्कि जो फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और जो इल्ज़ामात लगाए, बातें की ECP से मुतल्लिक, उसका भी सबूत मांगा गया है। इसको हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। तो जनाब, पूछा हमने ये है, क्या आज़म सवाती सबूत देंगे और फवाद चौधरी भी क्यों के हैं? तो इसलिए पूरी सूरत हाल का हम जायजा लेंगे। ये जो एलामिया जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, अपनी टीवी स्क्रीन पर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं इस वक्त। जनाब, बुनियादी सवाल की तरफ जाते हैं। हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूं, हसन निसार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रीमा उमर साहिबा हमारे साथ है, सुहेल वड़ायत साहब और इरशाद भट्टी साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ है। सबसे पहले जरा कानूनी कार्रवाई आगे इससे मुतल्लिक क्या होगी या ECP का लाया अमल क्या होगा, जरा उसको डिस्कस कर लेते। रीमा उमर साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूंगी। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये एजुकेट कीजिएगा कि ECP ने एलामिये में तो कहा है कि कार्रवाई होगी इन दोनों वफाकी वुज़रा के खिलाफ, लेकिन तरीका कार क्या होता है, किस तरह से ECP कार्रवाई करेगा और प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगे? जी शुक्रिया अलीना। जो इलेक्शन कमीशन है उसके वही इख्तियार होते हैं कंटेम्प्ट के जो हाई कोर्ट के पास होते हैं। मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल किया है ये इख्तियार पहले, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट है उसमें सेक्शन 10 आप पढ़ लें, उनके पास वही पावर्स हैं। तो जिस तरह के इल्ज़ामात उनके खिलाफ लगाए गए, पैसे लेने के, ऑपोजिशन पार्टीज का माउथ पीस होने के, तो लगता तो है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो बन सकती हैं। तो शायद यही डायरेक्शन है जो ECP ले आगे चल के। ठीक है। और हमारा बुनियादी सवाल, क्या आपको लगता है कि आज़म सवाती और फवाद चौधरी साहब सबूत दे पाएंगे? बहुत मुश्किल है अलीना। हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान में इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जजेस के खिलाफ लगाए जाते हैं। जो भी इंस्टीट्यूशन है जो हुकूमत को, या वैसे ऑपोजिशन भी ऐसे काम करती है, उनको पसंद नहीं आ रहा होता उस वक्त उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन कभी प्रूफ या एविडेंस नहीं दिया जाता। बहुत लंबी तारीख है इस तरह के इल्ज़ामात की, तो मुझे नहीं लगता। और जिस तरह के इल्ज़ामात हैं कि वो पैसे लेते हैं और माउथ पीस है ऑपोजिशन के, इस पे आप क्या प्रूफ क्या दे सकते हैं? बस हमारे एक साफ नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है उनके बीच में टसल चल रहा है और ये बहुत 3-4 इस तरह के इश्यूज आ चुके हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन जैसा हुकूमत चाहती थी उस तरह उन्होंने, चाहे वो EVM का इशू हो, उससे पहले सेनेट में सीक्रेट बैलेटिंग का इशू हो, दस्ता के इलेक्शन का इशू, तो बहुत से इस तरह के मामलात हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ने उस तरह का रोल नहीं प्ले किया जैसा हुकूमत चाहती थी, बल्कि बहुत एक दिखाने की कोशिश की है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो हुकूमत को नहीं पसंद आ रही, ये बात नजर आ रहा है हमें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एविडेंस दे सकेंगे। अगर सबूत ना पेश कर सके तो क्या सजा हो सकती है? मैं आपसे जरा वापस आके पूछती हूँ। सुहेल वड़ायत साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। बुनियादी सवाल का तो यकीनन आप जवाब देंगे, लेकिन माजी में कोई इस तरह की रिवायत मिलती है कि किसी वजीर के खिलाफ या हुकूमती शख्सियत के खिलाफ ECP ने कार्रवाई की हो, नोटिस मांगा लिया हो, जवाब तलब किया हो? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी मिसाल है। और देखें, ये पहली दफ़ा ऐसा है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। आम तौर पर ये होता है कि अपोजिशन को शिकायत होती है इलेक्शन कमीशन के रवैये से, और वो इलेक्शन कमीशन के रवैये का शाफी होता है। और मुझे यूं भी लगता है कि खान साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगले इलेक्शन करवाएं, और शायद ये इसी के लिए उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि या वो मुस्ताफ़ी हो जाएं या उनके खिलाफ ऐसा महाज बने कि वो कंट्रोवर्शियल हो जाएं और उनको जो है वो अपना ओहदा छोड़ना पड़े। लेकिन मेरी ये रज़ाती राय है कि ये बहुत ही ज़्यादती हो रही है चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ। पहला कोई अदारा है जो अपनी इंडिपेंडेंस और अटानमी की बुनियाद पर खड़ा है और जो कि हुकूमत के वो तमाम मामलात जिन पर के सुप्रीम कोर्ट ने
الیکشن کمیشن کو سپورٹ کیا ہے ان پر بھی اعتراض کیے ہیں. ڈسکے کا الیکشن ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، جب یہ سپریم کورٹ کے پاس گئے تو سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو سپورٹ کیا. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بہت زیادتی ہے، نہ وہ بول سکتے ہیں نہ وہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. خود ہی ان کو بنایا ہے، خود ہی سلیکٹ کیا ہے، خود اپنی لسٹ میں یہ شامل تھا. تو یہ سراسر زیادتی ہے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا. اور میرا نہیں خیال سر بالکل آپ کی رائے کا احترام، کوئی ثبوت کوئی یہ ثبوت جو ہے یہ دے سکیں گے، میرا نہیں خیال. کیونکہ یہ تو کہتے ہیں آگ لگا دیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں. تو وہ اسی لیے تو. لیکن سر آپ کی رائے بالکل اس کا احترام، لیکن سینٹ الیکشن سے متعلق بھی بڑے تحفظات پائے جا رہے ہیں. کہتے ہیں جی وہ جو ویڈیو لیک ہونے کا معاملہ تھا اس کے اوپر کوئی سی پی نے نہیں لیا سٹانس، پھر دیگر معاملات کے اوپر بھی جو سیاسی سر نے جو کاروائی کرنی تھی وہ ابھی تک ہو نہیں سکی. وہ ویڈیو کس طرح لیک ہوئی، اس کے بعد پوری کی پوری جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے سامنے آئی تھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. اس کے اوپر بھی کافی جو تجزیہ کار ہیں سیاسی پنڈت ہیں وہ شاکی ہیں. علینا صاحبہ دیکھیں، الیکشن کمیشن کوئی فائنل جوڈیشل اتھارٹی نہیں ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے. اگر کسی کو ان کے کنڈکٹ پہ اعتراض ہو تو وہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ سے ریلیف لے سکتا ہے. تو بنیادی طور پر 2 فیصلوں میں یہ گئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس. گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف گئی ہے، دونوں میں ان کو فتح حاصل نہیں ہوئی. تو بنیادی بات ہے کہ یہ کوئی فائنل اتھارٹی نہیں ہوتی، اس کا ایک ہائی کورٹ جتنا سٹیٹس ہے، اور یہ سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر سکتے ہیں اگر انہیں اعتراض ہو. لیکن یہ وہاں بھی نہیں جاتے اور صرف الزامات لگاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں وہ پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. اس کے بعد حسن نثار صاحب آپ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ مطالبہ کر رہے ہیں اپوزیشن کے رہنما کہ جی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. کیا آپ کو لگتا ہے اس حد تک بات جا سکتی ہے؟ لیکن بی بی آپ کا سوال جو ہے نا میں اس تک کروں گا، ہاؤ ڈو آئی نو کہ وہ ثبوت دے پائیں گے یا نہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ جو بالکل نارمل کامن سینس کی ہمارے جیسا لے مین بھی جاتا ہے کہ جو الزام لگائے اسے ثبوت تو دینا ہوگا، خصوصاً جب الزام اتنے بھیانک اور سنگین اور شرمناک ہوں. تو میرا خیال ہے کہ 74 سال کے بعد کو ہمیں تھوڑا بہت ہوش آنا چاہیے. اس ملک سے یہ منہ اٹھا کے الزام لگا دینے والا کلچر ختم ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا ہے وہ ثبوت دیں گے نہیں دیں گے کیا سزا ہوگی، لیکن اس کو کنکلوڈ کرو. یہ وے آف لائف ہو گیا ہے ہمارے ہاں، جس کا دل کرتا ہے بوتھا اٹھا کے شروع ہو جاتا ہے، پلے اس کے ہوتا کچھ نہیں. یہ کلچر ہے جس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے اور یہ ٹاپ سے ہوگا. یہ سیریسلی اس کو ڈیل کرنا چاہیے، یہ مذاق نہیں ہے. یہ فری فار آل قسم کا ایک عجیب بے تکا سا معاشرہ ہے. پوری زندگی ایسے ہے جیسے ٹریفک چل رہی ہوتی ہے آپ کی نا، بالکل ڈائریکشن لیس. کوئی معمولی بات ہے یہ. ان پہ پیسے کا حرام کا الزام لگانا اور ان کا بھونپو بننے کا الزام لگانا، کس پہ لگا رہے ہو آپ؟ تو ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کے الیکشن کی وہ ادارہ. بہرحال یہ سوال غلط ہے. ہم کو کیسے پتا کہ ثبوت ہیں نہیں ہیں؟ کلچر ہی نہیں ہے ہمارے ہاں ثبوت کا. تو سر اسی لیے میں نے سوال بھی ریفریز کر دیا، لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کو بھٹی صاحب جس طرح حسن نثار صاحب نے کہا ایک ٹیسٹ کیس ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ منطقی انجام تک پہنچے گا؟ اور جس طرح سے میں نے حسن نثار صاحب سے بھی ابھی پوچھا، آپ کے پاس تو بڑی خبریں ہوتی ہیں، آپ دارالحکومت میں بیٹھے، ثبوت ہیں کوئی ان لوگوں کے پاس دے سکیں گے؟ اور ڈسکوالیفیکیشن کا مطالبہ ہو رہا ہے، کیا معاملات اس نہج تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیے میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ریما صاحبہ نے فرمایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں، تو الیکشن کمیشن کو اپنے ہائی کورٹ کے وہ اختیارات استعمال کرنے چاہیے. کیوں استعمال کرنے چاہیے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن پہ الزام لگے ہیں کہ الیکشن کمیشن سیاست کر رہا ہے، اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بن گیا ہے، یہ دھاندلی کرواتا ہے، الیکشن کمیشن پارٹی بن گیا ہے. ایسے اداروں کو آگ لگا دینی چاہیے. الیکشن کمیشن جہنم میں جائے. اور کہا گیا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کو سیاست کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ مستعفی ہو کر الیکشن لڑیں، اور صدر صاحب کی موجودگی میں قائمہ کمیٹی میں
आज़म सवाती साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, और सदर साहब ने बाद में उनसे इलेक्शन कमीशन अरकान से खबर के मुताबिक पूछा भी कि आप कब मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तो ये सबसे सीरियस इल्ज़ाम है ये कि पैसे पकड़े हुए हैं। अब इस इल्ज़ाम का देखिए, एक तरीके इंसाफ का जो ट्रेंड है वो यही है कि 35 पंक्चर हों, या वो हाउस ऑफ शरीफ ने हमें कहा था कि पनामा लीग से हट जाएं तो 10 अरब रुपए आपको दे दिए जाएंगे, वो इल्ज़ाम हो, या कोई और इल्ज़ाम हो, इल्ज़ाम लगाकर गायब हो जाते हैं और फिर सबूत नहीं देते। लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन में ये जो पैमरा से और बाकी जगहों से उन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया है, इसका करना चाहिए। लेकिन ये जो एक ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड कोई नया नहीं है मैडम शेख। हमारी हुकूमत हो, अपोजिशन हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, इनका एक वतीरा रहा है, ट्रेंड रहा है कि अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, सहाफत, साफ़ी हो, इलेक्शन कमीशन हो, नैब हो, FIA हो, अगर मामला अपने हक में आ रहा है और फैसले अपने हक में आ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट का साया और हाथ सर पे है तो सब अच्छा है। जो ही कोई इदारा दूसरी तरफ होता है, जो ही लाडलापन ख़त्म होता है, ये अदलिया, फौज, सहाफत, इलेक्शन कमीशन, नैब, FIA सारों को मुतनाज़ बना देते हैं। अपने हक में हो मीठा मीठा हो, हप हप, कड़वा कड़वा हो, थू थू। अच्छा। ये इनका ट्रेंड है। इदारों को मुतनाज़ बना दो, इदारों को मुलाजमों से भरो, इदारों को खड़ा ना होने दो, इदारों को। तो क्या आपको लगता है अब जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है तो इन दोनों वज़रा को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर इन्होंने सबूत नहीं दिए पैसे पकड़ने के, हाँ। तो वैसे इनको फौरन करना चाहिए, इनकी मुकम्मल कार्रवाई एंड तक करनी चाहिए। और इनको देखें, इलेक्शन कमीशन पर मुझे भी एतराज़ात है, लेकिन ये हुकूमत ने एतराज़ लगाया, हुकूमत ने एक उठाया है कि इसने पैसे पकड़े हुए हैं। डस्का में जितना उनका फौरी रद्द अमल आया था और सेनेट इलेक्शन में जितना उनका देर से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, एतराज़ात हो सकते हैं, मगर पैसे पकड़े हुए हैं, वो माउथ पीस बन चुका है, इसके सबूत देने चाहिए। और उसको बड़ी खूबसूरती से सोहेल साहब ने जवाब दिया, कोई हक नहीं है। सोहेल साहब ने बड़ी खूबसूरत उसका जवाब दिया। सर नहीं, मैं नहीं मानता ना, मैं नहीं मानता उस जवाब को। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमिशन ने, आपकी दलील क्या है? कमीशन दोनों तरफ मेरी दलील ये है कि आपने धांधला में धुंध पड़ी और डस्का में, आपने वहां प्रेजाइडिंग अफसर हुए, आपने फौरन एक्शन लिया, अगले दिन पर दूसरी तरफ वीडियो ऑडियो, अभी तक आपने तारीख पे तारीख, क्यों? उधर सुप्रीम कोर्ट में, उधर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं इलेक्शन कमीशन में, इधर डस्का में हम खुद कर लेंगे। भाई, जब आपको सारों को बराबर समझना चाहिए, सारों को बराबर, सारे केसों को, आपने उस पर कोई पोजीशन ही नहीं ली। यही कह देते ये हमारे दायरा कार में नहीं, कह रहे हैं भट्टी साहब कि अगर ऐसा था, आपको तहफ्फुज़ात थे तो आप अदालत के पास चले जाते। क्यों अदालत के पास चले जाते? ये इलेक्शन कमीशन किस काम के लिए है? इलेक्शन करवा रहा था। ये जो माइक निकला था सेनेट में, इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्या किया? जो कैमरे निकले थे, इलेक्शन कमीशन ने उस पे क्या किया कि वो जो ऑडियो वीडियो आई थी, अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने इस पे क्या किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी की संदूकड़ी से उसकी सोहेल साहब का जवाब ले लेते हैं। ज्यादा सोहेल साहब, मरियम नवाज ने कहा कि मेरी टिकटें चली हैं, इलेक्शन कमीशन ने। ओके भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया, जवाब सुन लीजिए। मरतबा भी मरियम नवाज को बुलाया इलेक्शन कमीशन ने। भट्टी साहब, आपका जवाब आ गया, प्लीज। थैंक यू। सोहेल साहब प्लीज। मेरा ख्याल है कि भट्टी साहब को इस पॉइंट, ये जो पॉइंट्स वो बना रहे हैं, इन पॉइंट्स पे उनको जुटा दिया जाए और इलेक्शन कमीशन के साथ उनके जो गिले हैं वो जायज़ हैं। मेरा ख्याल है कि भट्टी साहब खुद पेश हो के इलेक्शन कमीशन को इन चीज़ों का एहसास दिलाएं, और जो मेरे गिले हैं हुकूमत से, उनको भी जायज़ करार दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो उनके एतराज़ात हैं उनके सबूत लेके आए। और अगर सबूत नहीं लाते, एक गिले में तो बड़ा दम है, आपके एक गिले में तो बड़ा दम है जब आप कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होता है? हाँ, अगर सबूत नहीं लाते तो फिर जाहिर है इनको सजा मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ बराबर हमें जो है ना वो आप छुड़वा दें। पॉइंट्स दे दिए जाए। अच्छा ठीक है भट्टी साहब।
हाँ जी रीमा। अच्छा रीना, देखिए हम लोग ऐसा क्यों है कि हम तनकीद नहीं कर सकते इस तरह के इल्ज़ाम लगाए बगैर। अगर आपको इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप ज़रूर उनको का इजहार करें, लेकिन जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सिर्फ तनकीद नहीं है या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना नहीं है। जैसे कंटेम्प्ट की हम बात कर रहे थे, वो स्टैंडर्डाइज करना है इलेक्शन कमीशन को, उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी, एक रिस्पेक्ट एक इदारे का है उसको कम करना है, उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना है, इसलिए ये कंटेम्प्ट के जुमरे में आ सकता है। तो एक फर्क है, मतलब मैं बिल्कुल भी इस बात की हिमायत नहीं करूंगी कि इलेक्शन कमीशन ऐसी बन जाए कि कोई उन पर तनकीद करे तो वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं। लेकिन नौयत क्या है इल्जामात की? पैसे लेना, जिस तरह की अभी हमने मिसालें दी हैं, या अपोजिशन का माउथपीस होना, ये सिर्फ तनकीद नहीं है, ये उससे बात बिल्कुल फर्क हो जाती है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है उसके अंदर अगर आप, ये भी हो सकता है वैसे कि फवाद चौधरी साहब, स्वाति साहब माफी मांग लें, मामला वहाँ भी खत्म हो सकता है, लेकिन अगर इसमें प्रोसीडिंग चलती हैं तो जेल तक की सजा हो सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो ऑर्डिनेंस है वो इतना ताकतवर ऑर्डिनेंस है। डिस्क्वालिफिकेशन और कुछ ऑपोजिशन लीडर्स डिस्क्वालिफिकेशन, मैंने डिटेल में इलेक्शन एक्ट इस नजर से नहीं पढ़ा, लेकिन आइन में जिस तरह पहले डिस्क्वालिफिकेशन हुई है जुडिशरी को स्कैंडलाइज करने के लिए, उस तरह इलेक्शन कमीशन की वो उस प्रोविजन में नहीं आता। तो मुझे नहीं मालूम डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी, लेकिन उससे मैं हतमी राय नहीं दूंगी क्योंकि मैंने प्रॉपरली ये नहीं पढ़ा अभी। ठीक है, लेकिन कंटेम्प्ट से मुतल्लिक जो सजाएं होती हैं वो इसके ऊपर लागू होती हैं। भट्टी साहब की इसके ऊपर राय ले लेते हैं फटाफट, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ठीक है भट्टी साहब, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं लेकिन जिस तरह से तनकीद हो रही है उसके तरीक़ाकार के ऊपर भी गौर करना। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि सोहेल साहब से मैं एग्री करता हूँ, आज बिल्कुल हम बराबर पे काम कर लेते हैं। बिल्कुल इनको भी मैंने पहले भी कहा है कि इनको, मेरा तो ये मानना है कि इनको डिस्क्वालीफाई करें, इनको एंड तक पहुँचाएं प्लीज़। ये तनकीद नहीं है, ये इदारों को स्कैंडलाइज करते हैं, और ये पहले अदलिया को हाउस ऑफ शरीफ कर चुका है, जरदारी साहब कर चुके हैं, इमरान खान साहब के जब खिलाफ फैसला आता है वो कर चुके हैं, फौज पर सारे चढ़ाइयाँ कर चुके हैं, सहाफत पर सारे चढ़ाइयाँ कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर पहले अपोजिशन खड़ी होती थी बाहर, अब हुकूमत खड़ी है, नैब पर सारे चढ़ाइयाँ, FIA पे सारे चढ़ाइयाँ, जब हक में आए ठीक, जब ना हक में आए तबाह कर दो, आग लगा दो। दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत में वजीरों ने कहा है पैसे पकड़े हैं, ये कोई छोटी मोटी तनकीद नहीं है। आखिरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को प्लीज वो जो वीडियो वाला और यूसुफ रजा गिलानी के वोट संदूकड़ी से वोट कितने ज्यादा निकले और मरियम नवाज ने कौन सी टिकटें चलाई थी, इस पर भी बुलाकर कोई पूछे, इस पर भी हिलजुल करें, उसका भी नोटिस ले। अच्छा ठीक है जी भट्टी साहब, आपकी हमने गुजारिश नोट कर ली है। साथ ही साथ इस सवाल को हम कंक्लूड करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारे जो 3 तज्जियाकार हैं वो ये समझते हैं कि शायद सबूत ना दे पाए वफाकी वज़रा, खासकर आज़म सवाती साहब से मुतल्लिक कहते हैं, और क्या प्रोसीजर होगा, सजाएं क्या हो सकती हैं, इस सिलसिले में हमने इसका बगौर जायजा लिया। रीमा उमर साहिबा ने कानूनी हमें पर्सपेक्टिव से भी आगाह किया। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद खित्ते की सूरत हाल डिस्कस करेंगे। जनाब, खित्ते में बदलती सूरत हाल, खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान के तनाजुर में हम अगर देखें सूरत हाल को, तालिबान कंट्रोल संभालने के बाद अभी तक दुनिया का रद्द-ए-अमल बड़ा मोहतात है। कुछ खदशात हैं जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल से मुतल्लिक दुनिया जाहिर कर रही है, जिसमें इंसानी हुकूक, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक की पासदारी को इंश्योर करने के लिए दुनिया वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाए हुए है। इसी तरह से ये भी चाहते हैं कि इंश्योर किया जाए कि जनाब अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी दूसरे ममालिक के खिलाफ। लेकिन ये जो वेट एंड सी की पॉलिसी है ये कब तक, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जनाब आज अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं एंटनी ब्लिंकन साहब, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उनसे जब एक सवाल हुआ कि पाकिस्तान का जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं क्या उनको रिव्यू होना चाहिए, इसके जवाब में उन्होंने जो कहा है वो बड़ा मानी खेज है, आपसे शेयर करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान को उस वक्त तक तस्लीम ना करे जब तक तालिबान खवातीन को हुकूक नहीं देते, अफगानिस्तान से निकलने के ख्वाहिशमंद को जाने की इजाजत नहीं देते और अफगान सरजमीन को दहशतगर्दों की आमाजगाह बनने के वादे की पासदारी नहीं करते। जनाब
انہوں نے کہا جی پاکستان کا افغانستان میں کافی کردار رہا ہے پچھلے 20 سالوں میں خاص کر, اور پھر آگے کس طرح سے ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. بڑی سجیشنز بھی آئی وہاں پر جو ریپرزینٹیوز بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف سے, اور کچھ نے تو یہ بھی تجویز دی کہ پاکستان کے خلاف ہارڈ لائن لینی چاہیے. اس کو ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی آج بیان آیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب افغانستان میں اگر انسانی حقوق کی پاسداری کو ممکن بنانا ہے تو اس کا ڈائریکٹلی لنک ہے جناب جو دنیا اقتصادی دباؤ ان پہ ڈال رہی ہے اس سے. تو اس لیے دنیا کو تھوڑا اقتصادی دباؤ میں نرمی لانی چاہیے تاکہ طالبان اور جو عبوری طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم ہوئی ہے وہ ایٹ لیسٹ جو دعوے کر رہی ہے اس کو پورا کر سکیں. لیکن ہمارا سوال اپنے اینالسٹ سے اسی کے اوپر یہ ہے کہ جناب کیا امریکہ جو مطالبہ کر رہا ہے پاکستان سے وہ جائز ہے؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. ارشاد بھٹی صاحب کیا موقف ہے آپ کا اس پہ؟ دیکھیے میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں خواتین کو حقوق ملنے چاہیے, انخلاء کی اجازت بھی ہونی چاہیے جو جانا چاہتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی یہ تصویر دیکھ کر ایک چھپی ہوئی کہ کابل ایئرپورٹ پر خواتین ڈیوٹیاں دے رہی ہیں, بینکوں اور دفتروں میں خواتین واپس آ رہی ہیں, اور کابل میں 2 مظاہرے بھی ہو چکے ہیں, ایک حجاب میں طالبان کے حق میں اور دوسرا طالبان کے خلاف. اب مگر میرے یہ اپنی خواہشات اور کے علاوہ مجھے یہ جو امریکہ کا مطالبہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتا, اور میں نا کا آپشن لوں گا. نا کا آپشن کیوں لوں گا؟ وہ اس وجہ سے لوں گا کہ جان بائیڈن کا ٹیلی فون نہ کرنا چھوڑ دیں, جان بولٹن کا یہ کہنا کہ پاکستان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہماری اتنی قربانیوں کے باوجود وہ بھی چھوڑ دیں, پاکستان کے خلاف جو ہارڈ لائن لینے کا وقت آ گیا ہے یہ بھی چھوڑ دیں, اور فیٹف اور آئی ایم ایف میں امریکہ کا کتنا کردار ہے یہ بھی چھوڑ دیں. مگر امریکہ کا پاکستان سے یہ مطالبہ کہ پاکستان بھی تب تک تسلیم نہ کرے. بھئی آپ کون ہوتے ہو ہمیں یہ کہنے والے؟ آپ اپنی پالیسی پر عمل کرو, ہمیں اپنی پالیسی پہ عمل کرنے دو. ایک اور ڈو مور ہم کریں, کتنا ناچیں آپ کے ڈو مور پر. دوسرا, امریکہ خواتین کے حوالے سے اتنا سیریس ہوتا یا پیچھے کوئی ایجنڈا نہ ہوتا تو رک جاتا, یہ سارے کام کروا کے جاتا, طالبان سے منوا کر جاتا, اور وہ اس طرح بھاگا ہے کہ جس طرح راتوں رات بھاگ گیا ہے. پھر خواتین کے حوالے سے اگر سیریس ہوتا ہے, آخری پوائنٹ میڈم شیخ, خواتین کے حوالے سے اگر سیریس ہوتا تو مقبوضہ کشمیر فلسطین پر مقبوضہ کشمیر میں بھارت پر بھی کبھی اتنا سخت موقف اپنایا ہے اس نے کہ وہاں خواتین اور انسانی حقوق کا کیا حال ہے؟ فلسطین میں اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اور نہیں ایک آخری بات میڈم شیخ, فرانس سمیت 5 یورپی ملک میں خواتین جو حجاب لینا چاہتی ہیں اور ان کو حجاب نہیں لینے دیا جا رہا, ان کے حقوق نہیں ہیں, ان کے حقوقوں پر کیوں نہیں بولا؟ بھارت کے بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ریما عمر صاحبہ آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ وزیر خارجہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب جو افغانستان میں طالبان کی انسانی حقوق کی پاسداری ہے وہ ان کے فائنینشل اور پولیٹیکل سٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہے. اب یہ بھی یہاں پر جمع خاطر کر لیا جائے کہ امریکہ اور پھر ورلڈ بینک, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے افغانستان کے فنڈز بھی روکے ہوئے ہیں, سیز کیے ہوئے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ ویٹیج بنتا ہے وزیر خارجہ کا بیان یہاں پر؟ علینا, میں بھٹی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتی. وہ ایپلز اورنجز کو کمپیئر کر رہے ہیں, لیکن ہم پہلے اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. مجھے امید ہے آگے چل کے بھی کریں گے. خواتین کے حقوق افغانستان میں جو سچویشن ہے آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے فرانس سے یا سوئٹزرلینڈ سے. لیکن اس وقت میں میرا خیال ہے ایک اور بات کرنا چاہوں گی جو میری نظر میں زیادہ اہم ہے. جو آپ نے پوچھا, افغانستان بہت ڈپینڈ کرتا تھا انٹرنیشنل ایڈ پہ. وہ انٹرنیشنل ایڈ ایک دم رک گئی طالبان جب حکومت میں آئے یا انہوں نے جب پاور لی. 3 میں سے 1 افغان شہری جو ہے ان کو نہیں پتا ان کی اگلی میل کب آئے گی. 10 لاکھ کے قریب بچے اسٹارویشن میں سے ان کی موت ہو سکتی ہے کبھی بھی. جولائی سے وہاں پہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں انہیں تنخواہیں نہیں ملی. وہاں پہ ڈراؤٹ کا بہت ایک سیریس خدشہ ہے. تو وہ افغانستان میں اس وقت ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا جو ایڈ ہے وہ بند نہ کرے.
ان کے جو خدشات تھے وہ یہ تھے کہ طالبان کے تھرو اگر ایڈ جائے گا کہیں وہ دہشت گردی میں استعمال نہ ہو. لیکن کل جنیوا میں ایک میٹنگ ہوئی, اس میں بہت سے ممالک نے ایڈ پلیج کی. کچھ ممالک جو ہیں وہ UN کے جو ادارے ہیں ان کے تھرو ایڈ افغانستان تک, افغان لوگوں تک پہنچائیں گے. اور میرا خیال ہے ایک بہت خوش آئین بات ہے. طالبان کو ریکگنائز کرنا نہ کرنا میرے لیے اب بہت سیکنڈری ہو چکا ہے, کیونکہ آپ یہ فگرز پڑھیں, آپ ایکچولی دیکھیں وہاں ہو کیا رہا ہے. بچوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, سب کے ساتھ بھوک, بے روزگاری. لیکن ریما جب آپ یہ کہتی ہیں کہ طالبان کو ریکگنائز کرنا نہ کرنا میٹر نہیں کرتا, تو ایک حکومت کو ریکگنائز کیے بغیر ایک ملک میں اس کی بہتری کے لیے آگے کیسے چل پائیں گے؟ نہیں, میٹر کرتا ہے, بہت ایک اہم سوال ہے, لیکن اس وقت میری نظر میں وہ سب سے اہم سوال نہیں ہے. اس وقت میرا خیال بہت سے طریقے کار ہیں. آپ اور ممالک میں بھی دیکھتے ہیں, ایک ملک میں شری لنکا میں سول وار ہو رہی تھی جب, تو وہاں پہ جو دوسرا جو تمل ٹائیگرز جو جن ایریاز کو کنٹرول کرتے تھے, وہاں پھر بھی جو بیسک تنخواہیں ہیں ٹیچرز, ڈاکٹرز کی, وہ حکومت دے رہی تھی. تو یہاں پہ بھی اس طرح جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو ہیومینیٹیرین جو ڈیزاسٹر ہے اس کو میرا خیال ہے طالبان کی رول کو ریکگنائز یا نہ ریکگنائز کرنے سے علیحدہ کرنا ہوگا. اور اگر وہ طالبان حکومت کے تھرو ایڈ نہیں دینا چاہتے تو UN کے بہت سے ادارے جو افغانستان میں ان کے تھرو ایڈ دی جا سکتی ہے. علینا سوچیے, 3 میں سے 1 افغان شہری کو نہیں پتا ان کا اگلے میل اگلا کھانا کب آئے گا. آپ کی رائے یہ ہے کہ دونوں معاملات الگ ہیں, ہیومینیٹیرین ایشوز کو سیاسی معاملات سے الگ کرنا ہوگا, حکومت سازی جو افغانستان میں چل رہی ہے اس سے الگ کرنا ہوگا, آپ اس لیے کوئی آپشن نہیں رہے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. حسن نثار صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب کیا سمجھتے ہیں اس معاملے پہ, جانیے ایک بریک کے بعد. حسن نثار صاحب, آپ کی طرف یہ سوال لے کے آؤں گی. 2 ہمارے پاس مختلف پرسپیکٹیوز آ رہے ہیں. کیا جو انسانی حقوق اور ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں ان کو الگ کرنا چاہیے جو حکومت سازی اور افغانستان میں طالبان کا کنٹرول ہے اس سے, یا پھر دونوں کو سیم پرسپیکٹیو میں دیکھیں, حل کیا ہو آگے کے؟ نہیں, الگ تو آپ کر نہیں سکتے. اس کی وجہ ہے کہ جو دنیا ہے یہ بیسیکلی ایک جسم کی مانند ہے, ٹھیک ہے, اور حکومتیں بھی کبھی اگر آپ غور کرو تو ہیومن باڈی کی طرح وہ کرتی, آپ الگ نہیں کر سکتے. بہرحال میں جو لمبی بات میں نہیں جانا چاہ رہا, مطالبہ ان کا منطقی ہے, انسانی ہے, لیکن اس پہ وہ مداخلت کا جو ایک سایہ پڑتا ہے وہ غیر مناسب ہے. اور بہتر ہوتا کہ اگر وہ ایک سپر پاور کی طرح بیہیو کرتے اور اسی بات کو مطالبے کی بجائے مشورے کی صورت میں سامنے رکھتے اور خام خواہ چاچا خام خواہ بننے کی نا وہ کوشش نہ کرتے. لیکن بہرحال امریکہ کا ایک ہینگ اوور ہے, وہ اترتے اترے گا, ابھی نہیں, اٹ ول ٹیک ٹائم. بات بنیادی طور پہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سر الگ نہیں کر سکتے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا, میں آگے 2-4 جگہ پہ یہ نہیں, ایک سیکنڈ میری لیکن ریما نے تو بڑا کلیئرٹی سے بتایا کہ سر الگ نہیں, کچھ فورمز پہ الگ کرنا یہ بات کر چکا ہوں. دیکھیں مطالبہ, اور سنیں, طالبان کو ان کی حکومت کو ماننا نہ ماننا, مجھے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. وہاں انسان بستے ہیں, مسلمان بستے ہیں. یہ جو ابھی انہوں نے ریما نے جو تفصیلات بیان کی ہیں یار, ان کی طرف توجہ دیں, باقی آپ چھوڑیں, سیکنڈری ہے. چلیں بات سر, لیکن آپ نے خود ہی تو کہا ہے ان دونوں معاملات کو الگ نہیں کر سکتے, تو پھر اگر ایسی سچویشن ہے کہ الگ کیے بغیر آگے نہیں چل سکتے, نہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. فوکس جو ہے پریورٹی, نہیں, میں تو اس کو الگ اس طرح نہیں کر رہا, میں بھی وہی بات کر رہا ہوں, اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں, آپ کو اور طریقے سے سمجھ آ رہا ہے. پریورٹی وہ ہے کہ وہاں انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, اس کے لیے بندوبست کریں جو کو کرنا ہے. باقی ٹھیک ہے جی. سہیل وڑائچ صاحب, آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ میری رائے ایک تو ہاں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اقوام عالم کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. اور جس طرح اقوام عالم جو طالبان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ساری دنیا کی قومیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ خواتین کے ساتھ
اور آپ ایجوکیشن کے معاملے میں جو ہے وہ اپنے رویے کو تبدیل کریں، اور وہ رویہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو میری رائے میں تو یہی کرنا چاہیے. پاکستان کو بھی اس بارے میں اپنا رویہ سخت کرنا چاہیے، کیونکہ ہم پچھلی دفعہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے اس میں نرمی کی تھی، ہم نے طالبان کو تسلیم کر لیا تھا، اور پھر ساری دنیا کے سامنے ہماری سبکی ہوئی تھی، ہماری بےزتی ہوئی تھی، اور پھر ہم نے وتھڈرا کیا تھا اور انہی طالبان کے خلاف ہمیں لڑنا پڑا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب اس طرح کی سچویشن سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور دنیا میں جو رسوائی کا سامان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ جو ہیومینیٹیرین ایشو ہے، جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ جو ہیومن ایڈ ہے وہ دینی چاہیے، وہ میں ریما عمر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ تسلیم کرنا یا نہ کرنا، وہاں پہ انسانیت کا مرنا یا بچوں کی بھوک یا وہاں پہ ایک طرح سے قحط پڑنا، یہ تو مناسب نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس کو جس طرح سے بھی ہو اس کرائسس سے نپٹنا چاہیے، لیکن طالبان کو ضرور آپ کو شرائط رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی طرز حکومت جو ہے اس میں ان ویلیوز کا، جو انٹرنیشنل ویلیوز ہیں، جو اسلامک ویلیوز ہیں، ان کا خیال رکھیں، اس کا خیال رکھیں. جی بھٹی صاحب. میڈم شیخ، یہ امریکہ کب سے انسانی حقوق کا چیمپئن ہو گیا؟ یہ مجھے خوشی ہوئی ہے. 20 سال جو انسانوں کے ساتھ اس نے کیا ہے، 1.5 لاکھ افغانی مار دیے اور بمبوں کی ماں ماری، ایک نسل اپہج کر دی. شام میں کیا کیا اس نے، عراق میں کیا کیا اس نے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر پہ آنکھ بند ہے. یہ کب سے انسانی حقوق کا چیمپئن ہو گیا ہے؟ یہ منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی پالیسیوں کو ٹوک کر لائے کے آگے کرتے ہیں. ان کو کہیں خواتین نظر نہیں آتی جو کہیں مسلمان ہوں یا کچھ ہوں، ان کو کہیں انسانی حقوق نظر نہیں آتے جہاں کچھ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم ساری دنیا کو انسانی حقوق پر افغانستان میں مدد کرنی چاہیے، لیکن امریکہ کب سے چیمپئن ہو گیا؟ یہ کب سے کہنے لگا کہ آپ یہ کرو یا یہ نہ کرو؟ بس کر دو یار، اپنے قدموں پر کھڑے ہو. پاکستان کو اپنا پالیسی اختیار کرنی چاہیے. جواب دینا چاہیں گی؟ جی علینا، کون یہ بات کر رہا ہے یہ اہم نہیں ہے، چاہے امریکہ کرے، چاہے روس کرے، چاہے برطانیہ کرے، چاہے فرانس کرے. بات کیا ہو رہی ہے اس پہ فوکس کیجئے. آپ ایک دو اچھی تصویریں کہ خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اس کو دیکھ کے باقی بھی کہانیاں سنیے. جو کابل میں اور شہروں میں پروٹیسٹ ہوئی تھی، ان پروٹیسٹرز، ان خواتین جنہوں نے طالبان کے خلاف پروٹیسٹ کی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی پڑھیے. پچھلی بار بھی ایسے ہوا تھا جب پاکستان نے افغانستان میں طالبان کو تسلیم کیا تھا کہ یہاں پہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے. ویڈیوز تو کہتے مطلب جو بھی ایویڈنس آتا تھا وہ مانا ہی نہیں جاتا تھا پاکستان میں. اب تھوڑا سا میرا خیال ہے ہمیں اچھا ریما، چونکہ اب ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں آپ نے جو پہلے ایک نقطہ اٹھایا آپ اس کا بھی اگر مختصراً جواب دے سکے. آپ نے کہا کہ باقی دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں، جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ فرانس میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ ان کی آزادی کس طرح سلب کی جا رہی ہے، اس کو آپ جوڑ نہیں سکتے افغانستان کے حالات کے ساتھ. ایسا کیوں سمجھتی ہیں؟ دیکھیے ہیومن رائٹس وائلیشن پوری دنیا میں ہوتی ہیں. فرانس میں بلکہ جو UN ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، ہیومن رائٹس کمیشن ہے، انہوں نے بہت ریزرویشن اور انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ مسلمان خواتین کو فریڈم، ریلیجس فریڈم کے خلاف ہیں یہ جو پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں یورپ میں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی اعتراض نہیں اٹھاتا. لیکن یہاں کیا ہوا ہے، یہاں ایک بندوقیں لے کے ایک آدمیوں کا ایک گروپ، ایک وہ دہشت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ پاور میں آیا ہے اور انہوں نے ایک ایسی حکومت بنائی ہے جس میں خواتین کی نمائندگی ہی نہیں ہے، اور وہ ایک طرح سے خواتین کی ایگزسٹنس کو ختم، پبلک لائف سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک بہت فنڈامنٹل ایشو ہے جس کو آپ پاکستان میں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن، لیکن کیا ہم کہیں گے یہ افغانستان ہے پاکستان؟ نہیں. تو فرق کرنا چاہیے، جواب لے لیتے ہیں پھر میں آپ کی طرف نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے افغانستان میں حکومت ہے، مرد ہیں، وہ عورتوں کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، ہم یا تالیاں بجا رہے ہیں. عجیب بات ہے. ٹھیک ہے، جواب لے لیتے ہیں بھٹی صاحب سے، اس کے بعد میں واپس آتی ہوں. جی بھٹی صاحب. نہیں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، خواتین کو نمائندگی ملنی چاہیے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. ان کو حقوق ملنے چاہیے، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو فرانس میں کونسل ہے اس نے ان حجاب والی خواتین جو حجاب رکھنا چاہتی ہیں ان کا کیا کیا ہے؟ جو سرے عام گلیوں بازاروں میں حجاب کھینچتے ہیں ان کا کیا کیا ہے؟
اور یہ امریکہ اور مغرب منافقانہ رویہ ہے. اپنا بات ہو, عافیہ صدیقی اب تک اندر ہے, کیا الزام, کیا کچھ چھوڑ دیں ان کو. جب خود 20 سال ادھر رہے تھے تو کیا کرتے رہے تھے؟ بم مارتے ہوئے دیکھتے تھے کہ خواتین کو نہ لگے, صرف مردوں کو لگے, بچوں کو ٹچ نہ ہو. کہاں گئی وہ شام کی خواتین, عراق کی خواتین, کہاں, کتنے انہوں نے وہاں حقوق کی پاسداری کی ہے. یہ پیچھے ایجنڈا کچھ اور ہے, یہ منافقت والی پالیسی ہے. آگے انسانی حقوق اور خواتین انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, پیچھے ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. دو مختلف باتیں ہیں آگے لے کے جاتی ہوں, لیکن ہاں سوری ریما جی دو مختلف باتیں ہیں. امریکہ نے افغانستان میں, عراق میں, دیگر ممالک میں بہت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں. اس پہ بھی ایک کچھ فیکٹ فائنڈنگ مشن ہونا چاہیے. جن لوگوں نے یہ وار کرائمز کیے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے. لیکن یہاں اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت پر کچھ نہیں ہوا. آپ امریکہ رہنے دیجئے. آپ کون یہ بات کہہ رہے, رہنے دیجئے. ہمیں یہ بات کرنی چاہیے. ہم افغانستان کے پڑوسی ہیں, پڑوسی ملک ہیں. ہم افغان, ہماری جو بہنیں ہیں, ہم نہیں چاہیں گے ان کو بیسک فنڈامنٹل حقوق ملے, وہ وہاں پہ حکومت میں ہو, وہ اپنی زندگیوں کے فیصلے جو کر رہا ہے اس میں ان کی بھی رائے شامل ہو. تو آپ بھول جائیے کہ امریکہ یہ بات کر رہا ہے یا کون یہ بات کر رہا ہے. ہمیں یہ بات کرنی چاہیے, پاکستانیوں کو یہ بات کرنی چاہیے. میں سہیل وڑائچ صاحب اور حسن نثار صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں. میڈم شیخ ایک بات بھٹی صاحب, سہیل صاحب کی بات سن لینا, پھر آپ ریبٹل دے دیجیے گا. ایک بات, صرف ایک بات, کیونکہ سوال آپ نے امریکہ کا کیا اس لیے میں امریکہ کا جواب دے رہا ہوں. اگر سوال ہوتا نا کیا ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, یس کھڑا ہونا چاہیے, لیکن امریکہ کا چونکہ سوال ہے کہ مطالبہ ان کا جائز ہے, ناجائز ہے, کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ منافق ہیں لوگ, اور ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں. سر آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ بالکل درست, یہی سہیل وڑائچ صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں میں. جی سہیل صاحب. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں, بتائیں. جی سر بھٹی صاحب کا موقف یہ ہے کہ جیسے حسن نثار صاحب نے کہا کہ امریکہ چچا چودھری بنا ہوا ہے, تو امریکہ کس حساب سے چچا چودھری بنا ہوا ہے؟ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنی دیکھیں کیا کر رہے ہیں. چچا خام خواہ معذرت حسن. دیکھیں چچا خام خواہ جو ہے وہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان کی ریاست نے امریکہ کا اتحادی ہونے کا ثبوت دیا تھا, اور اگر پاکستان بھٹی صاحب جیسے مجاہد ہوتے تو وہ پاکستان ڈینائی کر دیتا, اور پاکستان جو تھا وہ طالبان کے ساتھ کھڑا رہتا. لیکن ظاہر ہے مجاہد جو ہیں ان میں بڑی حقیقت پسندی بھی ہوتی ہے, تو حقیقت پسندی غالب آ گئی, اور ہم بھی 9/11 میں امریکہ کے اتحادی بن گئے. تو اس اتحادی کی وجہ سے جو بھی وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس میں پاکستان یا ریاست پاکستان یا ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں یہ بھی اس طرح برابر کے شریک ہیں, اور ان کو بھی مورد الزام ٹھہرانا چاہیے. جی جلدی سے بتا دیں بھٹی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں, میں اپنا الزام سہیل صاحب نے مجھ پہ جو الزام لگایا وہ میں قبول کرتا ہوں, اور اپنا الزام جتنا میرے حصے میں آتا ہے وہ میں لینے کو تیار ہوں. لیکن غلطیاں ہوئیں, ہم تو کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک ٹیلی فون کولن پاول کی کال پر مشرف صاحب ڈھیر ہو گئے, نہیں کرنا چاہیے تھا. پرائی جنگیں نہیں لڑنی چاہیے تھیں. مجاہدین, طالبان, اشرف غنی اور کرزئی نہیں پڑھنا چاہیے تھا اس میں. مگر اب تو کھڑے ہو جاؤ, اب تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ خدا کے لیے. اب تو کچھ ایک ریڈ لائن ڈرا کر لو, اب تو اپنے قدم تھوڑا سا کوئی کر لو. فیٹ اپ میں پھنسے ہوئے ہیں, IMF پہ, اور کتنا پھنسنا ہے, اور کتنے بھوک ہے. تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں, تھوڑی سی جرت جو زمینی حقائق سہیل وڑائچ صاحب کے ہیں وہ آپ اپنا لیں. قدموں پہ کھڑے ہو جائیں سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں بھٹی صاحب. نہیں, بڑے اس دفعہ پاکستان کی پالیسی بہت اچھی ہے. افغانستان کے معاملے میں کوئی ہمارے فیورٹس نہیں ہیں. ہم نے افغانستان کے معاملے میں ابھی کوئی غلطی نہیں کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے عورتوں کو حقوق بھی ملیں اور وہاں پہ ہیومن رائٹس بھی ہوں. تو ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ ہماری ریاستی پالیسی ٹھیک جا رہی ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہ ہمیں تن کر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں لیٹنے کی ضرورت ہے. ہمیں نارمل رہنا چاہیے اور نارمل بیہیو کرنا چاہیے. نہ ہم مرد مجاہد بن کر امریکہ کے اوپر پلٹ پڑیں. ہماری اتنی قدرت نہیں ہے. جنہوں نے یہ کیا ہے, جتنی طاقت
जिसने भी ये किया है उसका जो हशर हुआ है हमने वो देख लिया है। ओके। और ना हमें ठीक है। ना हमें पपट बनना चाहिए कि पपट बनकर हम उनके साथ लिपट जाएं। ठीक है जी, ओके। भट्टी साहब कॉन्स्टेंटली कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, तो लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स अग्री टू डिसएग्री। इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।